بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے عقیدہ امامت و خلافت کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خطبہ نمبر 171 ہے نہج البلاغہ کے اندر، وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس خطبے کو عنوان مفتی جعفر حسین نے فہرست کے اندر جو عنوان دیا ہے، وہ عنوان بھی یہی ہے، خلافت کا مستحق کون ہے۔ اور اس خلافت کے ذکر کے بعد چند چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خطبے کے اندر اور بھی شامل کی ہیں، اور وہ چیزیں ہیں کہ ظاہری مسلمانوں سے جنگ کرنے میں بصارت اور بصیرت کی ضرورت ہے۔ تو یہ دوسرا جو موضوع ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں بصارت اور بصیرت کی ضرورت ہے، یہ ہمارا اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اور یہ موضوع جو ہے وہ زیر بحث نہیں ہے۔ یہاں موضوع زیر بحث ہے کہ لوگوں کے سامنے جو یہ عقیدہ رکھا گیا ہے مصنفات شیعت کی روشنی میں اور ان کی اصول کی کتابوں کی روشنی میں، جو مسلمانوں کے سامنے، اہل اسلام کے سامنے اور لوگوں کے سامنے جو یہ موقف رکھا گیا ہے، نظریہ رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام منعقد ہوتا ہے اور لوگوں کو اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے خلیفہ و امام اور حکمران کو منتخب کرنے کا۔ تو اس حوالے سے ہم اس سے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات میں سے بہت کچھ مواد آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اور آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں، حتیٰ کہ وہ پہلا خطبہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی جلالت اور اس کی توحید اور اس کی صفات و کمال پر مشتمل ہے، اور اس خطبے کا دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق ہے۔ اس خطبے کی روشنی میں بھی آپ یہ جان چکے ہیں کہ جو نظریہ اور موقف ان لوگوں نے اپنا رکھا ہے، وہ نظریہ اور وہ موقف ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات و فرمودات میں کسی جگہ بھی نظر نہیں آیا، کسی جگہ، کیونکہ یہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ ان خطبات اور خطوط کے اندر ملاوٹ اور آمیزش بھی جی بھر کر کی گئی ہے۔ تو ملاوٹ اور آمیزش کے باوجود اگر کوئی کسی جگہ اس حوالے سے کوئی چیز ملتی ہے تو فقط اتنی ملتی ہے کہ فقط اتنی، ان الفاظ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو خلافت و امامت کے زیادہ مستحق سمجھتے ہیں۔ بس وہ ملاوٹ شدہ اور آمیزش شدہ مواد اور کلام سے بھی یہی کچھ صرف ابھرتا ہے کہ میں دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ مستحق ہوں خلافت کا۔ اور یہ ملاوٹ اور آمیزش اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ملاوٹ اور آمیزش کا نتیجہ نہ ہوتا تو پھر جو دوسرے خطبات ہیں اور جو دوسرا مواد ہے اس حوالے سے، اس کے اندر بھی وہی چیز جو ہے وہ جھلکتی اور سامنے بالکل واضح طور پر نظر آتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ آج کا جو خطبہ ہے یہ خطبہ نمبر 171، اس میں تو بالکل ہی کوئی ایسا، یعنی ان الفاظ پر غور کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی انسان کو
کوئی ایسی تکلیف اور زحمت نہیں اٹھانی پڑتی کہ جس کی بنیاد پر اس کو یہ بات سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو اور اپنے شعور کو بہت ہی زیادہ سوچ اور فکر میں مبتلا کرنا پڑے۔ بالکل سیدھی سیدھی بات انہوں نے کی ہے، اور اپنے اس خطبے کی ابتدا انہوں نے ان الفاظ سے کی ہے، امین و وحی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے امین ہیں، وخاتم رسولہ، اور وہ رسولوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر رسولوں کا سلسلہ جو ہے اس کو بریک لگ گئی ہے آ کر، اور آپ اس سلسلے کو اختتام پذیر کرنے والے ہیں، وبشیر و رحمت ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری دینے والے ہیں، ونذیر و نقمت ہی، اور اس کے انتقام سے ڈرانے والے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو وہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، جن چیزوں کی اصل قرآن مجید میں کئی مقامات پر ملتی ہے، اصل اور بنیاد۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی ان اوصاف کے حامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کراتے ہوئے کئی انداز میں ان کا تعارف کرایا ہے، ان میں سے ایک انداز یہ بھی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ جو مبشرن ہے نا، قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں مبشرن، جو قرآن پاک کا لفظ ہے، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بطور بشیر آپ کا درجہ متعین کیا گیا ہے، اسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے الفاظ میں ڈھال کر یہ بتا رہے ہیں، بشیر و رحمت ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کی خوشخبری دینے والے ہیں، ونذیر و نقمت ہی، اور اس کے انتقام سے ڈرانے والے ہیں۔ اس مضمون کی بھی بیشتر آیات قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کبھی کسی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، اور واقعی وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ یہی مضمون جو ہے اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے الفاظ میں ڈھال کر بیان کر رہے ہیں، وَنَذِيرُ النِّقْمَتِ ہی، اللہ کی انتقام سے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ آپ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر پڑھ لیں، صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر پڑھ لیں، عاد، ثمود، لوط علیہ السلام، اسی طرح جناب شعیب علیہ السلام، یونس علیہ السلام کی قوموں کے جو واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں وہ اسی حوالے سے بیان ہوئے ہیں، وہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اسی لیے وحی کی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ واقعات بیان کر کر کے ڈرائیں کہ جو لوگ اللہ کی رحمت اور اس کی منتخب کردہ ہدایت کی طرف توجہ نہیں کرتے اور کان نہیں دھرتے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ سارے مضامین جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل مختصر الفاظ کے اندر، اپنے مختصر الفاظ کے اندر انہوں نے سمیٹے ہیں، یعنی کوزے کے اندر دریا بند کیا ہے۔ یہ سارے مضامین قرآن مجید میں موجود ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں، ایھا الناس ان احق الناس بہذا الامر، اے لوگو یہ جو معاملہ ہے خلافت و امامت والا، اس معاملے کے حوالے سے سب سے زیادہ مستحق اس امر کا، اس امر خلافت کا، اس امر امامت کا سب سے زیادہ مستحق وہ آدمی ہے، اقواہم،
علیہ جو کہ ان میں سے سب سے زیادہ اس معاملے کے اندر قوت رکھنے والا ہو، سب سے زیادہ قوت رکھنے والا۔ یہ جو ان کے الفاظ ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خلیفہ و امام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے کسی کی رسالت کا یا نبوت کا یا امامت کا یا خلافت کا، تو پھر اس کے لیے شرائط اور خوبیاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ کس آدمی کے اندر وہ شرائط اور خوبیاں پائی جاتی ہیں اور کسے میں نے اس منصب پر فائز کرنا ہے۔ پھر خوبیوں اور شرائط کا تو جو ہے وہ کاغذ ہی گول ہو گیا۔ خوبیاں اور شرائط جو ہیں وہ اس وقت ان کی ضرورت پڑتی ہے جب کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہ ہوا ہو۔ یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو یہ آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے اور ہڑبونگ مچا رکھا ہے اور اپنے اس نظریے اور اپنے اس موقف کو جو ہے وہ دوسروں سے منوانے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ جذبات اور بہت زیادہ غصے اور غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ، عظیم صحابہ سمیت سب کو رگڑ کر رکھ دیا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں وہ ان کے موقف کا کسی بھی جگہ ساتھ دیتے نظر نہیں آ رہے۔ آپ خود سمجھدار ہیں، آپ جا کر پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ تو بیان فرمائیں گے کہ ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، یہ محاسن پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کسی جگہ ان چیزوں کو بطور شرط اور بطور قید اور بطور ایک لازمی خوبی کے کہ جس کے اندر یہ پایا جائے، یہ چیزیں پائی جائیں گی، ان کو میں منصبوں پر فائز کروں گا، ایسا مضمون پورے قرآن مجید میں نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ان میں سے زیادہ قوی ہوگا نا، قوی، وہ اس امر کا، اس منصب خلافت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ انہوں نے فیصلہ ہی بالکل واضح کر دیا ہے، اور آگے فرماتے ہیں فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ، اگر یعنی افراد امت میں سے کوئی بندہ، کوئی جو ہے وہ صاحب صفات، وہ اس منصب پر فائز ہو جاتا ہے، فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ، اور کوئی شور کرنے والا شور کرتا ہے اس کے متعلق کہ اس کو کیوں منصب دیا گیا ہے، اس کے بارے میں کیوں فیصلہ کیا گیا ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس آدمی کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس توبہ، اس سے توبہ کرائی جائے گی جو یہ اعتراض کرتا ہے نا اور شور و غل کرتا ہے، شور و شغب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں آدمی کو منصب پر کیوں فائز کیا گیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کو توبہ اس سے کرائی جائے گی، اس نے یہ غلط طور طریقہ اختیار کیا ہے، کیونکہ جو منصب پر فائز ہو چکا ہے اس کے اندر وہ خوبیاں موجود ہیں، تو کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ اکبر، فَإِنْ أَبَى قُوتِلَ، اگر وہ انکار کرتا ہے نا اس خلیفے کو خلیفہ ماننے سے، اس منصب پر فیض ہونے والی شخصیت کی بیعت کرنے سے وہ انکار کرتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ قُوتِلَ، اس کے ساتھ لڑائی کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ خطبہ نمبر 171، صفحہ نمبر 451، مفتی جعفر حسین کا ترجمہ۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا والا عمری
لَإِنْ كَانَتِ الْإِمَامَةُ، یہ الفاظ ان الفاظ پر غور کریں. لَإِنْ كَانَتِ الْإِمَامَةُ لَا تَنْعَقِدُ حَتَّى يَحْضُرُهَا عَامَّةُ النَّاسِ فَمَا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ. اللہ اکبر. وہ فرما رہے ہیں کہ اگر امامت اس طرح منعقد ہو سکتی ہوتی، اگر خلافت اس طرح جو ہے نا وہ منعقد ہو سکتی ہوتی، امامت کے لفظ بولے ہیں انہوں نے کہ اس کے منعقد ہونے کے وقت کسی کا اگر خیال ہے کہ سب لوگوں کو موجود ہونا چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما الی ذلک سبیل، تو اس طرف کوئی راستہ نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو جمع کیا جائے اور پھر خلافت و امامت کا انعقاد وجود میں لایا جائے. ہاں جی بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس الفاظ سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا، لوگ منعقد لوگوں نے ہی کرنی ہے. یعنی وہ فیصلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے رہے ہیں آسمان سے، وہ فیصلہ رسولوں اور نبیوں کے متعلق تھا، اور وہ فیصلہ اور وہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہو گیا ہے. اب یہ کشتی جو ہے اس کا بادبان لوگوں نے بننا ہے. اسی لیے نہج البلاغہ کا جو ترجمہ کیا مرزا یوسف حسین لکھنوی، اس کے ابتدا کے اندر جو پیش لفظ لکھا ہے جس آدمی نے، غالباً وہ رئیس امروئی ہے، اس کو یہ لکھنا پڑا. جس طرح کہ ان کے نظریات ہیں مذمومہ نظریات، سوچے سمجھے نظریات، خود ساختہ نظریات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے ساتھ ہی زیادتیاں شروع ہو گئیں اور ان کو ان کے منصب سے محروم کر دیا گیا. پھر فلاں زیادتی ہوئی، فلاں زیادتی ہوئی، فلاں زیادتی ہوئی، حتیٰ کہ پھر وہ جا کر آخر میں لکھتے ہیں، وہ پیش لفظ لکھنے والے حضرت صاحب، حتیٰ کہ چند جو ہے نا وہ اللہ کے بندے اٹھے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کو وہ پتوار تھما دیا، پتوار خلافت تھما دیا. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، پتوار خلافت تھما دیا. یعنی جب تک لوگ نہیں نہ اٹھے اور کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیعت نہیں کی تو خلافت منعقد نہیں ہو سکی. یہی بات ہم ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ جو ہڑبوم پر پا کر رکھا ہے اور جو کنج اٹھا رکھی ہے، اور اس کنج کے نتیجے میں، اس ہڑبوم کے نتیجے میں تم نے اصحاب رسول کی قبریں اکھیڑ دی، کفن بمبھوڑ دیے. اللہ کے بندو دیکھو تو صحیح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاں اور ان کے موقف کے مطابق یہ معاملہ جو ہے اس کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے. اب ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا نشانہ کون بن جائے گا. ایک مرتبہ اسی نیٹ کے اوپر بحث ہو رہی تھی، ابو طالب مسلمان تھے کہ نہیں، مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں. کوئی اللہ کے بندے جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ابو طالب مسلمان ہو گیا تھا، کوئی دنیا زمانے کی انہوں نے گالی نہیں چھوڑی جو انہوں نے دی نہ ہو. جو نہیں مانتا وہ حرام زادہ ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، پتہ نہیں. یہ مغلظ ذات اور یہ دشنام ترازی، یہ مسلمان کا شیوا ہے، یہ مومن کا شیوا ہے. مومن اس طرح کیا کرتے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. گالی دینے کا کیا مقصد ہے؟ میں بھی یہ ایک مقصد ہے کہ صبح سے لے کر شام تک وہ بات جو ہے وہ جو ہے گاہے بقاہے دیکھتا رہا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو آخر میں پھر میں نے ایک سوال کیا ان سے کہ کیا آپ کو یہ خیال ہے کہ آپ جو گالیاں بک رہے ہیں، یہ جو دشنام ترازی کا جو سلسلہ تم نے شروع کر رکھا ہے کہ جو نہیں مانتا ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتا وہ حرام زادہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی خاندانیت میں شک ہے، اس کے نطفے میں شک ہے، اس قدر تم گالیاں دے رہے ہو. اللہ کے بندو مجھے ایک بات کا جواب دو، پھر اس کے بعد جتنی مرضی گالیاں دے لینا.
مجھے ایک بات کا جواب دو، یہ تم مانتے ہو کہ نہج البلاغہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات ہیں، خطوط ہیں؟ پوری نہج البلاغہ کے اندر مجھے ایک جگہ دکھا دیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کی تعریف میں ایک کلمہ کہا ہو یا ایک لفظ ان کے لیے دعا کا کہا۔ اب بتائیں کہ پھر اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور پھر تمہاری گالیوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تم نے دیکھا ہی نہیں ہے خلافت و امامت کے موضوع پر گالیاں دیتے ہوئے اور لوگوں کو کافر بناتے ہوئے تم ساری حدیں ہی پار کر گئے۔ وہ جی بعض لوگ جو ہیں اس دور کے جو بڑے جو ہے نا وہ بنے پھرتے ہیں، اس دور کے اندر بڑے ہی مبلغ اسلام بنے پھرتے ہیں اور شیخ الاسلام بنے پھرتے ہیں۔ ان شیخ الاسلاموں کے اوپر بھی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، وہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہیں تو ایک دم ان کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ غصے کے اثرات سے لبریز ہو جاتا ہے، ایک دم وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور چھت سے جا لگتے ہیں اور ان کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ دوسری طرف وہی مبلغین اسلام جو ہے وہ خمینی کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو بڑے ہی احترام کے ساتھ منہوں کے اندر زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں۔ وہ خمینی جس نے لکھا کشف الاسرار میں یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں نا بعد میں، یہ اسی وجہ سے آئی ہیں، اسی موقف کی وجہ سے آئی ہیں۔ اس نے لکھا اپنی کتاب کشف الاسرار میں امام مہدی آئیں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر سے نکال کر کوڑے ماریں گے، ان پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حد زنا کی حد لگائیں گے۔ اور اس خمینی نے لکھا مکالمہ لکھا اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان، اور یہ الفاظ کہلوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ شیطان نے کہا یا اللہ تو نے جو ہے وہ مجھ سے بڑے کافر بھی دیکھے ہیں یا پیدا کیے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں تجھ سے بڑے کافر بھی میں نے دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ تو اس نے کہا وہ کون ہے؟ یہ دیکھیں کشف الاسرار میں کیا لکھا ہوا ہے، جن کے منہوں کے اندر زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں وہ جا کر پڑھیں۔ لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر و عمر استغفر اللہ معاذ اللہ، شیطان تجھ سے بھی بڑے کافر ہیں۔ یہ ساری کارروائی اور یہ تمام کی تمام خباستیں اسی لیے دلوں کے اندر داخل ہوئیں اور رگ و ریشے میں سرایت کر گئی کہ تم نے ایک اپنی طرف سے ایک خود ساختہ عقیدہ جو ہے وہ اختیار کیا، گھڑا، اور پھر اس کی راہ میں بہ کر ہر ایک کو رگڑ کر رکھ دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سب لوگ موجود ہوں تو خلیفہ منتخب ہو اور خلافت منعقد ہو۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ مفہوم مخالف ہے کہ چند لوگ مل کر ارباب حل و عقد مل کر جس کو خلیفہ منتخب کر لیں گے وہ خلیفہ ہوگا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں خطبہ نمبر 171، لوگوں کو پاگل بنایا ہوا اور بے وقوف بنایا ہوا تم لوگوں نے، اور فرماتے ہیں فما الی ذلک سبیل، اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے، یعنی اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ولیکن اہلھا، یہ دیکھیں الفاظ، لیکن جو اس کے اہل ہیں، اہل سے مراد یہ مفتی جعفر حسین نے بھی لکھا ہے، جو ذمہ داران ہیں، جو ارباب حل و عقد ہیں، جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے خلیفے کو منتخب کرنے کا۔ اور تم لوگ کہتے ہو کہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن اس کے اہل جو ہیں، جو ارباب حل و عقد ہیں، یا قبونا علی من غابا، وہ پابند بنائیں گے اس آدمی کو جو کہ خلافت کے وقت، انعقاد خلافت کے وقت وہاں موجود نہیں ہوتا، اسے وہ پابند بنائیں گے جو اہل حل و عقد ہیں، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ بات ہی ساری کی ساری انہوں نے چھاڑ کر رکھ دی ہے اور واضح کر کے رکھ دی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ چشم شپرا گرن بیند، 6 گنا آفتاب را، فارسی کی مثال ہے، الو کی آنکھ کو اگر رات کے وقت نظر نہ آئے تو اس میں آفتاب کا نہیں، دن کے وقت اگر نظر نہ آئے تو
تو اس میں آفتاب کا سورج کا کیا قصور ہے اگر الو کو نظر نہ آئے تو؟ ہم دعوت فکر دے رہے ہیں، یہ شعر تو ہم نے تمثیلاً پڑھ دیا، دعوت فکر دے رہے ہیں۔ اللہ کے بندو توجہ کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فرامین پر اور فرمودات پر، اور وہ فرما رہے ہیں اہل حل و عقد جو ہیں وہ ان کو پابند بنائیں گے۔ پھر فرما رہے ہیں ثم لیس للشاہد ان یرجع، دیکھیں پھر جو موجود ہے نا خلیفہ کی بیعت کے وقت، انعقاد خلافت کے وقت جو موجود ہے، اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس بیعت سے رجوع کرے اور اس بیعت کو توڑ دے۔ اور آگے فرمایا وَلَا لِلْغَائِبِ أَن يَخْتَارَ، اور جو وہاں سے غائب ہے، جو اس وقت موجود نہیں تھا، بیعت کے منعقد ہونے کے وقت، خلیفہ کے منعقد ہونے کے وقت جو موجود نہیں تھا، اس کو بھی کسی قسم کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس بیعت سے سرتابی کرے، اپنے سر کو کھینچے، ادھر ادھر ہو اور خلیفہ کی اطاعت نہ کرے، اسے کوئی ایسا اختیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ان الفاظ کو پلے باندھ لو، اور اب بھی وقت ہے توبہ کر لو، خصوصاً ان مغلظات سے، ان دشنام درازیوں سے، ان گالیوں سے، اس سب و شتم سے جو تم اس آڑ میں عقیدہ امامت و خلافت کی آڑ میں جو تم نے جو گالیاں اور جو سب و شتم اختیار کر رکھا ہے، اس سے توبہ کر لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غور کرنے کی توفیق دے۔